بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ آپ کی تاریخ وصال ہے اور ایک رائے کے مطابق یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے اس دن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے اور ان کے ابتدائی ایام میں سیرت کی محافل منعقد ہوتی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتبت اور عظیم الشان شخصیت کی عظمت کے پہلو پر گفتگو ہوتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ کی عظمت کے بعد پہلو کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کس کس پہلو سے رحمت ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کو مکے کے سب لوگ جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ لوگ اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ویسے تو عام ہے، لیکن رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دشمنوں اور ظالم دشمنوں تک کے لیے بھی اس قدر وسیع اور عام تھا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اور ایک مسلمان کا مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب اور عقیدہ کا لحاظ کیے بغیر حقائق کی بنا پر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عدل و انصاف پر زور دیتے ہوئے آپ نے قرآن کریم کی یہ تعلیم پیش فرمائی کہ یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی سے کام لو، ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ناظرین، اسی طرح سرکار دو عالم کے اسو حسناک ایک اور عجیب اور ایمان افروز واقعہ بھی پایا جاتا ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر مفتوح یہودیوں نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے بے دخل نہ کیا جائے اور ہم آدھی پیداوار مسلمانوں کے حوالے کر دیا کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو بھی قبول فرما لیا، مگر افسوس یہودیوں نے اس احسان کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سلوک کیا کہ ایک یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا گوشت کھلا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس گوشت کو کھا کر ایک صحابی شہید ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس خوفناک سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طلب فرمایا۔ اس نے اقرار کیا کہ بے شک میری نیت آپ کو قتل کرنا تھی۔ آپ نے فرمایا، مگر اللہ کی منشا نہ تھی کہ تیری آرزو پوری ہو جائے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں اس ناپسندیدہ فعل پر کس بات نے آمادہ کیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ میری قوم سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی، میرے دل میں آیا کہ ان کو زہر دے دیتی ہوں، اگر واقعہ میں یہ نبی ہوئے تو بچ جائیں گے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو اسے معاف کر دیا۔ جان لیوا دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک یقیناً عفو کی مثال کامل ہے جو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے کہ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت اور کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔